نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم کرنا چاہتے ہیں جس ٹاپک کے حوالے سے بات، وہ تجارت کی ممنوع اقسام ہے۔ اس کا پارٹ 2 بنا رہے ہیں ہم، کیونکہ پہلے حصے میں ہم نے کافی چیزوں کو بتایا، اس لیے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں نے یہ دوسرا حصہ بنایا ہے اس کا۔ اس میں قرض کے ساتھ قرض کی تجارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تجارت کو بھی منع فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی بیع کرے، ایسی چیز کو بیچا کرے جس میں سامان اور اس کی قیمت دونوں ادھار ہوں، کیونکہ یہ چیز جو ہے مدعوم کے ساتھ ہے اور اسلام اسے جائز قرار نہیں دیتا۔ اس کی ایک مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے 10 کلو گندم ادھار لینی ہے اور لینے سے پہلے ہی اس گندم کو کسی دوسرے آدمی کے پاس 100 روپے میں ادھار پر فروخت کر دے، تو ایسے مثلا تجارت جس میں آپ کسی سے 1000 روپے میں سپوز کوئی چیز خریدتے ہیں اور پھر 1100 میں اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ دوسرے انسان کے پاس پڑی ہے، تو ایسی یعنی وہ قرض پہ لی گئی ہے اور قرض پہ ہی آگے آپ دے رہے ہیں، تو ایسی تجارت کو بھی منع فرمایا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز ادھار پر بیچ کر پھر مشتری سے نقدی میں کم قیمت پر خرید کر لے، مثلا 10,000 میں ادھار بیچ کر اس سے 7,000 کی نقد خرید لے، اور یہ ادھار والا سود ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کی روح سے ناجائز ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سود کے حوالے سے آج ایک اور ویڈیو میں الگ سے بناؤں گا۔ فی الحال یہ آج ممنوع اقسام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو تجارت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ شہری کا دیہاتی کے سامان کو فروخت کرنا۔ دیہاتی یا شہر سے دور رہنے والا بازار میں آج کے بھاؤ میں بیچنے کے لیے کوئی سامان لائے تو شہری کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے کہے کہ یہ سامان میرے پاس رکھ دے، اسے آج کے بعد روک کر زیادہ قیمت پر فروخت کر دوں گا، جبکہ لوگوں کو اس سامان کی آج ہی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہری دیہاتی کے لیے نہ بیچے، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ ان کو ایک دوسرے سے روزی دیتا ہے۔ اسی طرح تجارتی قافلوں کے منڈی پہنچنے سے پہلے مال خرید لینا۔ جب ایک مسلمان سنتا ہے کہ ایک قافلہ سامان لے کر شہر آ رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ قافلے والوں سے راستے میں مل کر شہر سے باہر ہی وہ سامان ان سے خرید لے، پھر شہر میں لا کر اپنی مرضی کے مطابق بیچے، اس لیے کہ اس میں قافلے کے تاجروں کے ساتھ دھوکہ ہے اور یہ ساتھ ہی شہر کے تاجروں اور صارفین کا بھی نقصان ہے۔ دودھ روکے ہوئے جانور کی تجارت۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بکری، گائے یا اونٹنی کا دودھ چند دن تک ان کے تھنوں میں روکے رکھے تاکہ وہ دودھ سے بھرے ہوئے معلوم ہوں اور خریدار ان کی زیادہ قیمت دے، اس لیے کہ یہ دھوکے میں آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کو منع فرمایا ہے۔ جمعے کی دوسری اذان کے بعد تجارت کرنا۔ مسلمان جمعے کی دوسری اذان جس کے بعد امام منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے کے بعد خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، بے شک تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ درختوں اور پھلوں یا کھڑی فصل کی تجارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کھڑی فصل جہاں پر پھل پھول لگے ہوئے ہیں لیکن وہ فصل تیار نہیں ہے، تو ایسی فصل کو جو ہے اس کی تجارت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔